الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يذيك رسول الله جاءك بي ذا الكريم تجلى باسم منتقم محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بسادہ ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کی خوش نصیبی کہ اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مقدس مہینہ رمضان شریف کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو اس مہینے کی مقدس برکتیں رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس مقدس مہینے کا پہلا جمعہ شریف ہے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم اور روزہ کے حوالے سے انتہائی پیچیدہ عنوان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ رمضان کا مسلمان اور 11 مہینوں کا مسلمان، اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سال کے 11 مہینے گزر جانے کے بعد اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں سے ایک مطالبہ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ جب یہ مہینہ شروع ہو جائے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم اس مہینے کے روزے رکھو۔ اب روزہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالی ہمیں رکھواتا ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر 30 یا 29 دن جتنے بھی ہوتے ہیں، اللہ کریم جل شانہ کا حکم ہے کہ جس وقت دن کی صبح صادق طلوع ہو جائے اس وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک اس پورے مہینے میں خواہش نفس کو پورا کرنے سے بھی اور کھانے اور پینے سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
باری تعالیٰ کی طرف سے اور دین متین کے اندر ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم نماز تراویح کا بھی انتظام کرتے ہیں، نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ 8 رکعتیں، کچھ 20 رکعتیں، بہرحال نماز کے اندر بھی ایک اضافی رکعات کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ دو چیزیں آ گئیں، اور تیسرے نمبر پر ہر بندہ، ہر مسلمان، اس کی نیند کا وقت بھی پہلے کی بنسبت گھٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ عشاء پڑھنے کے بعد وہ 20 رکعت تراویح کے اندر حاضری اور اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا سننا، جو پہلے کا وقت ہوتا ہے سونے کا عام معمول، اس سے وقت زیادہ لگ جاتا ہے نماز پہ، اور صبح کے اندر جاگنا وہ بھی پہلے کی بنسبت وقت جلدی ہوتا ہے، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے پہلے کی بنسبت جلدی جاگنا پڑتا ہے، یعنی نیند کے اندر بھی کمی اس مہینے کے اندر لگائی جاتی ہے۔ اب یہ 3 چیزیں رمضان المبارک کے اندر، روزہ، نماز تراویح جس کا تعلق رات کی عبادت کے ساتھ ہے، اور تیسرے نمبر پر نیند کی کمی، جو ادھر تراویح کی وجہ سے بھی اور ادھر صبح کی سحری کی وجہ سے بھی، یہ تینوں چیزوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عائد کر رہا ہے، اور عائد کرنے والی ذات وہ ہے جو بے نیاز ذات ہے، اسے کسی سے کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، محتاج نہیں ہے وہ، نہ ہماری نماز کا محتاج ہے، نہ ہمارے روزے کا محتاج ہے، نہ ہمارے جلدی جاگنے کا محتاج ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ نے ہمیں عقل بھی عطا فرمائی کہ وہ بے نیاز ہونے کے باوجود یہ چیزیں ہم پر لاگو کیوں کر رہا ہے۔ ہمارے روزہ رکھنے سے اسے فائدہ نہیں ہے، ہمیں سحری جلدی جاگنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، رات تراویح میں شامل ہوں اور رات دیر تک جاگیں اور لیٹ سوئیں اور نیند ہماری کم ہو جائے، اس سے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بندوں پر یہ ساری چیزیں لاگو کر رہا ہے۔ سال کے اندر ایک مہینہ باقاعدہ طور پر اس چیز کا رکھا گیا، مولا بے نیاز ہے تو اور بندوں سے پیار ہی ہے تجھے، پھر بھی اپنے بندوں پر یہ صورتحال لاگو کیوں کی ہے؟ اس کا جواب اللہ کا قرآن خود دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ فرماتا ہے روزے تم پر فرض کیے گئے، لیکن یہ خالی تم پر نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ بے نیاز ہے مولا تو، کیوں ہم سے یہ روزے رکھوا رہا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، بس اس بات پہ ہماری گفتگو چلنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ اس لیے کروا رہا ہوں بے نیاز، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ گویا کہ اس آیت کریمہ سے اور ساری گفتگو سے ایک نتیجہ برآمد ہوا کہ اللہ کریم جل شانہ رمضان کے مہینے میں ہم سے ایک مشق کرواتا ہے، تاکہ اس مشق کے اثرات، اس مشق کی تاثیر 11 مہینے ہمارے وجود پر ظاہر ہو۔ میں دنیاوی مثالیں بھی ہیں اور دینی مثالیں بھی ہیں، میں دینی مثال پہلے عرض کرتا ہوں۔ حافظ حضرات جو تراویح کے اندر قرآن مجید سناتے ہیں، وہ صرف ایک بار اسی ٹائم نہیں کہ جس ٹائم تراویح میں ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے انہوں نے پڑھا، نہیں، انہوں نے ایک بار صبح کی نماز کے بعد بھی وہ 20 رکوع پڑھے، پھر ظہر کے بعد بھی انہوں نے 20 رکوع تلاوت کیے، پھر عصر تک وہ 2 حافظ اور سامع آپس میں ایک دوسرے کو دور کر کے سناتے بھی رہتے ہیں۔ اب یہ جو جتنا دن کا پیریڈ ہے، مقصد اصل یہ نہیں، مقصد کب ہے؟ عشاء کی نماز میں تراویح کی شکل میں مقصد ظاہر ہوگا، اور یہ جو کچھ پہلے ہو رہا ہے یہ ہے مشق۔
یہ مشق کریں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ رات منزل ان کی یاد ہوگی، آسانی کے ساتھ یہ اس منزل کو پڑھ سکیں گے۔ اب اس مثال سے اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو ادھر ہی چلیے کہ اللہ کریم جل شانہ نے رمضان المبارک کے اندر ہم پر یہ ساری چیزیں عائد کی۔ مشق کر لیجئے 1 مہینہ، اور اس مشق کا نتیجہ نظر آنا چاہیے 11 مہینوں میں۔ اب ایک بچہ صبح سے لے کے شام تک قرآن سامنے رکھ کر رحل پہ رکھ کے پڑھتا رہے، تراویح میں جب مصلی پہ کھڑا ہو اسے ایک آیت بھی نہ آئے تو یہی کہا جائے گا کہ تو نے پڑھا بھی نہیں۔ اب وہ لاکھ بار کہے کہ میں پڑھتا رہا، اس کے پڑھنے کا اعتبار کسے آئے گا؟ جب وقت تھا اس مشق کا پریکٹیکلی عمل نتیجہ ظاہر کرنے کا، اس وقت وہ ناکام رہا۔ اللہ کریم نے ہم پہ روزے فرض کیے تاکہ رمضان المبارک میں مشق کریں، اور اس مشق کا نتیجہ اگلے 11 مہینوں میں ان کے وجود پر نظر آئے۔ یہ کھانے پینے کی پابندی، نیند کی کمی، اور صبح سحری کو جلد جاگنا، اور رات کی اضافی نماز تراویح کی شکل میں، یہ اس واسطے اللہ کرا رہا ہے تاکہ اگلے 11 مہینوں میں اس بندے کے وجود پر اس کی گئی مشق کا رنگ نظر آئے۔ اب فوجی مشقیں بھی کرتے ہیں، آرمی کی مشق بھی ہوتی ہے۔ آرمی کی مشق اس خاطر ہوتی ہے تاکہ کل میدان میں لڑنا پڑے تو اس وقت کسی کو پیچھے نہ ہٹنا ہو اور وہ اپنے تجربے کے ساتھ کام کر سکیں۔ اب مشق میں ایک بندہ پورا ٹائم دے اور جب کام آئے، ضرورت پڑے تو اس وقت ناکام ہو جائے تو اس مشق کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، مشق جتنی بھی ہوتی ہے وہ ورک میں شمار نہیں کی جاتی۔ اب یہ جو حافظ صاحب سارا دن پڑھتے ہیں ان کا ورک تو صرف تراویح میں ہے، جو سارا دن پڑھتے ہیں وہ اس ورک میں کامیابی کے لیے۔ لیکن رب بڑا کریم ہے، رب مشق پہ اجر بھی دیتا ہے، اور خالی اجر نہیں دیتا، مشق پہ اجر 10 گنا نہیں بلکہ 70 گنا بڑھا کے بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ جو مشق کا پیریڈ ہے رمضان المبارک، اس کے اندر اللہ کریم جل شانہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب، اور فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں جتنا ثواب ملے گا۔ لیکن اس مشق کا رنگ 11 مہینوں میں ہمارے وجود پر نظر آنا چاہیے۔ اب یہ ساری مشق کروا کے رب کریم جل شانہ اپنے بندوں کو مختلف سبق دیتا ہے جو رمضان المبارک ہمارے اندر چھوڑ کے جاتا ہے۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ کوئی مفتی نہیں بتا سکتا، کوئی پیر، کوئی ملا، کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ تیرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں۔ ہاں نشانیاں بتائی گئیں، وہ فرماتے ہیں جس عمل کے کرنے کے بعد اس عمل کی ہمیشگی کی عادت پڑ جائے، مطلب اس میں ناغہ نہ ہو، بندہ لگاتار کرے، یہ نشانی ہے کہ اس عمل کو اللہ نے اپنے دربار میں قبول فرما لیا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے اندر نماز کی عادت پڑ گئی، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگلے 11 مہینوں میں یہ عادت برقرار رہی تو سمجھ لیجئے کہ یہ قبول ہو گئی۔ اور اس کی مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی وہ عادت برقرار رہے۔ اللہ چاہتا یہی ہے، کیونکہ روزے فرض کیے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تمہاری عملی زندگی میں روزے کے اثر اور روزے کی تاثیر 11 مہینوں میں نظر آنی چاہیے، اور پتہ لگنا چاہیے کہ یہ وہ امت ہے کہ جس نے رمضان المبارک بڑی خوشی سے قبول کیا تو باقی 11 مہینے گزارنے کوئی مشکل نہیں ہوں گے شریعت کے زیر سایہ رہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک کے دن، راتیں نہیں دن، یہ سارے دن کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس دن کے وقت کے اندر ہم حلال چیز بھی نہیں کھاتے۔ حلال بھی کھانے سے رک جاتے ہیں کہ نہیں؟ فریج بڑا پڑا ہے، گھر کی ٹوکریاں بھری پڑی ہیں، پر جس نے روزہ رکھا ہے وہ اس حلال کے قریب بھی جا نہیں رہا۔ صاف پانی گھر میں موجود ہے پر اس کے قریب نہیں جا رہا۔
نکاح کے عقد سے حلال ہو جانے والی بیوی گھر میں موجود ہے پر وہ روزے کے وقت اس کے قریب نہیں جا رہا، تو بھائی کیوں؟ کیا جواب ہوگا کہ میرا روزہ ہے اور روزے کے وقت کھانے پینے اور مباشرت سے اللہ نے منع کیا، میں اس کے حکم کا پابند بن کر یہ عمل کر رہا ہوں۔ اب تھوڑی دیر ذہن کو یہیں پہ روک کر سوچئے کہ رمضان یہ پریکٹیکل ہمیں سے کروا رہا ہے کہ اگر تم اس ایک مہینہ حلال کے بھی قریب نہیں جا رہے اس کے حکم کی وجہ سے، تو 11 مہینے اتنا تو کر لیجئے کہ حرام سے بچ جائیے، حلال کھائیے، اس میں کوئی منع نہیں ہوگی، پیئے جو پینے کی چیزیں ہیں پیئے، لیکن حرام سے بچ جائیے، اپنی خواہش نفس کو حلال جگہ پہ پورا کیجئے لیکن حرام سے بچ جائیے۔ یہ رب ذوالجلال جل شانہ سبق دے رہا ہے رمضان المبارک کی شکل میں کہ تم اگر اس مہینے میں رب کے حکم سے رک گئے ہو کہ تم کھانا پینا حلال چیزوں کا بھی چھوڑ دیا، اب باقی 11 مہینوں میں کم از کم حرام سے بچیے، اور اگر 11 مہینوں میں حرام سے بچاؤ نہیں ہو رہا تو سمجھ لیجئے کہ اس مہینے میں کی گئی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی قصور رہ گیا، کوئی غلطی رہ گئی جس کی وجہ سے اس کی گئی عبادت کا رنگ ہمارے وجود پہ نہیں چڑھا۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا چلوں، قصیدہ بردہ شریف کی شرح ہے امام خرقوطی نے لکھی، اس کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں کئی حج پیدل کیے، حرم کعبہ کی طرف پیدل چل کے جاتا رہا، کئی پیدل حج کیے، حاجی سے الحاج بن گیا، کئی حج کرنے والا، گھر میں لیٹا تھا اور اس کی بوڑھی ماں بھی اس کے پاس ہی لیٹی تھی۔ رات کے کسی وقت اچانک ماں نے کہا بیٹا مجھے پانی دیجیے۔ اب یہ جاگ رہا تھا، اس نے سن لیا لیکن جان بوجھ کر انداز یوں اپنایا کہ ماں کو لگے کہ میں سویا ہوا ہوں اور ماں کی آواز ہی میں نے نہیں سنی، اور اٹھ کر اپنی ماں کو پانی نہ پلایا۔ حاجی صاحب ہے، پیدل حج کرنے والا ہے، لیکن ماں کے کہنے پر اسے اٹھ کر پانی نہیں پلایا۔ یہ بھی بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضمیر کی دستک سے بندے کو جگا دے، بیدار کر دے، اور ضمیر بھی ہر کسی کا دستک نہیں دیتا، یہ بھی قسمت والے ہوتے ہیں جن کا ضمیر کھٹ کھٹ کر ہی دیتا ہے بھئی تو غلط کر رہا ہے۔ جب اس کو صبح جاگ آئی تو اس کے ضمیر نے دستک دی، اس نے کہا او حاجی صاحب تو یہاں سے وہ اتنا لمبا سفر پیدل حج کرنے کے لیے گیا تو کس کی خاطر؟ اگر تیرا جواب ہے کہ رب کی خاطر، تو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں قدم اس رب کی خاطر پیدل چل کے یہاں سے وہاں تک پہنچا، تو ذرا یہ تو بتا رات کو اسی رب کی خاطر صرف 2 قدم ہی تو چلنے تھے کہ اٹھ کے ماں کو پانی پلانا تھا، اور اگر تجھ سے وہ 2 قدم گوارا نہیں تو ضمیر نے کہا کہ پھر وہ تیرے کروڑوں چلے ہوئے بھی رب کی خاطر نہیں، وہ بھی تم نے اپنے آپ کو نام بنانے کے لیے سارا کچھ کیا، اگر رب کی خاطر ہوتے تو اگر کروڑوں رب کی خاطر چل سکتا ہے تو 2 قدم بھی تو رب کی خاطر چل لیتا۔ اب اسی پر ہم اپنے حالات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر حرام سے ہم بچ رہے، حلال سے بھی بچ رہے ہیں رمضان المبارک کی گھڑیوں میں، تو اس مشق کا پریکٹیکلی زندگی میں اثر تو ہو کم از کم کہ جس وقت بقایا 11 مہینوں میں حرام سامنے آئے اس سے بندہ ہاتھ کھینچ لے۔ اور سبق رمضان المبارک کا مشق اس میں یہ رب ذوالجلال سمجھا رہا ہے کہ اے بندہ مسلمان تو کلمہ پڑھ کے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ایسی قوم میں داخل ہو گیا، ایسی جماعت میں داخل ہو گیا کہ جس قوم کی زندگی میں، جس قوم کی پوری زندگی میں اس کی مرضی نہیں چلنی، مرضی اس کے خالق کی چلنی ہے۔ بڑا اہم یہ سبق ہے جی رمضان المبارک کا، کہ رب اس مہینے کے اندر ہمیں سبق دیتا ہے کہ بندے کلمہ پڑھ کے تو ایسے مہینے میں آیا ہے کہ ایسی دین میں آ گیا ہے کہ جس کے اندر مرضی تیری نہیں، مرضی تیرے مالک کی چلنی۔
اب دیکھو کہ جس وقت ہمیں بھوک کا احساس ہو رہا ہو اور طبیعت کھانے کو چاہے، اور طبیعت کے چاہنے کے باوجود ہم اسے کھانا نہ دیں، تو کیا ثابت ہوا کہ ہم نے طبیعت کی نہیں، شریعت کی مانی، ہم نے اپنے مزاج کی نہیں، اللہ کے دین کی مانی ہے۔ اور رب یہی چاہتا ہے کہ بندے اسے پر چل، تیری ساری زندگی سنور جائے گی، کہ تم اپنی زندگی پوری میں طبیعت کا تابع دار نہ بن، شریعت کا تابع دار بن، شریعت کا تابع دار بن۔ اب وہ شخص جو رات دیر سے سویا، تراویح بھی پڑھی، تراویح کے بعد اگر درس ہوا وہ بھی سنا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، صبح وہ شخص 3 بجے بیدار ہو رہا ہے، طبیعت تو نہیں برداشت کرتی لیکن طبیعت کے خلاف چل رہا ہے، کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ تو رب یہی عمل اس بندے سے 11 مہینوں میں بھی کروانا چاہتا ہے کہ بندے تو اپنی 11 مہینوں کی زندگی میں یہ عادت بنا لے کہ تو نے کبھی بھی اپنی طبیعت کی تابع داری نہیں کرنی، تو نے اپنے رب کی ماننی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا سبق ہے، اور یہی سبق پوری طرح اگر یاد کر لیا جائے تو پھر اللہ کریم جل شانہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح، پکی بات ہے کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن رب فرما کس بندے کے بارے میں رہا ہے؟ اس بندے کے بارے میں جس نے روزے رکھے، روزے رکھ کر اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس مشق میں ناکامی، یہ جو مہینہ پورا گزر رہا ہے، اس میں ناکامی کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک سنیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ممبر شریف پہ چڑھنے لگے، سرکار نے فرمایا آمین، اگلے سٹیپ پہ گئے فرمایا آمین، اگلے سٹیپ پہ فرمایا آمین۔ صحابہ بول پڑے یا رسول اللہ، آمین اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی دعا مانگی جائے، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دعا کوئی نہیں، آمین آپ کہہ رہے ہیں، دعا کی آواز نہیں آئی پر آمین آپ نے بولا ہے۔ اس بات سے ایک بات کو سمجھو، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آمین آپ کی سنی، دعا نہیں سنی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہو رہی تھی اور دعا مانگ رہا تھا اللہ کا فرشتہ جبرائیل۔ یہیں سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوا، آگے چلتے چلتے ضمناً وہ بھی لیتے جائیے، پتہ چل گیا کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو سارے نہیں سن سکتے پر رب کے محبوب سن سکتے ہیں، ان کو اپنے آپ جیسا نہیں سمجھنا۔ جو ہم نہیں سن سکتے ہم کہیں کہ وہ بھی نہیں سن سکتے، غلط بات ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نہیں سن سکتے لیکن وہ سن سکتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دعا نہیں سنی یا رسول اللہ، آمین سنی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے دعا بھی سنی ہے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی وہ نہیں سن سکتے جو رب کے رسول سن سکتے، جن کے صحابہ ان کے جیسے نہیں ہو سکتے، ان کا باقی امتی ان کے جیسا کیسے ہو سکتا؟ آگے سنیے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول جبریل دعا کر رہے تھے اور آپ آمین، دعا کیا تھی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل دعا کر رہے تھے وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا، وہ ہلاک ہو جائے۔ دعا کس نے مانگی؟ جبرائیل علیہ السلام نے۔ آمین کس نے کہی؟ بولیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ جبرائیل کی دعا پر حضور آمین کہہ رہے ہیں، یہ وہی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات جن کو طائف میں پتھر پڑے، فرشتوں نے کہا
کہ ہم یہ وادی ملا دیتے ہیں، اندر ہی پس کے رہ جائیں گے یہ لوگ، فرمایا نہیں، دعا دی وہاں پہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ لیکن آج اسی ہستی کا دل اتنا دکھ چکا ہے کہ وہ اس بندے کے خلاف دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اسے ہلاک کر جس نے میرا نام سنا اور مجھ پہ درود نہیں پڑھا۔ پتہ چلا اس سے حضور کی دل آزاری بہت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ بہت ہوتے ہیں، اتنا پتھر کھا کے رنجیدہ نہیں ہوئے جتنا اس شخص سے رنجیدہ ہو گئے جس نے نام سنا اور درود۔ فرمایا پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، غور سے سننا، فرمایا جبرائیل کہہ رہے تھے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں اور باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور خدمت کر کے جنتی نہ بنا۔ قسمت والا تو ہے وہ شخص جس کی زندگی میں والدین کا بڑھاپا اسے نصیب ہو، لیکن وہ بڑھاپا کیا ہے کہ خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی بنا، خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا وہ شخص ہلاک ہو۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بولیے آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا جبریل نے دعا کی، فرمایا وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، فرمایا وہ شخص بھی ہلاک ہو۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ بولیے آپ نہ بھی کہو آمین، تو حضور نے کہہ دیا ہے، قبول تو ہونی ہے جب سرکار نے کہہ دی ہے۔ اب ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عمل سے، اس غلطی سے باز آ جائیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ آمین، کہ جس شخص نے رمضان المبارک پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا وسیع مہینہ ہے کہ جس کے اندر رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ کریم جل شانہ اپنی رحمتیں، برکتیں اپنے بندوں پہ نشاور کیے جا رہا ہے، اور اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو سدھار لیجئے، باقی 11 مہینے شریعت کی پابندی کوئی اوکھی نہیں رہے گی۔ اس ایک مہینے کی برکت سے تم ساری زندگی کے پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ یہ نہ ہو کہ 11 مہینوں کا مسلمان اور روپ میں ہو اور ایک مہینے کا مسلمان اور روپ میں ہو۔ رب نہیں چاہتا، رب چاہتا ہے رمضان کی برکت سے تیرے 11 مہینے بلکہ پوری زندگی رمضان کی طرح گزرے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ ساری زندگی رمضان کی طرح گزاری، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید ہوتی ہے، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید ہوتی ہے۔ کسی نے کہا نا فارسی زبان میں، نشان مرد مومن بات گویم چون مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ مومن کی موت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت اسے موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ تبسم ظاہر ہوتا ہے، یہ مومن کی موت کی نشانی۔ اور وہ بھی بزرگ انہوں نے کہا بنتا بھی یہی ہے، جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو تو رہا تھا، دوسرے ہنس رہے تھے، جب جا رہا ہو دوسرے رو رہے ہو پر تیرا چہرہ مسکرا رہا ہو، کیوں کہ تو زندگی کامیابی کے ساتھ گزار کے جا رہا ہے۔ رب یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے کی ساری زندگی رمضان کی طرح گزرے، اور رمضان کے یہ سبق 11 مہینوں میں یاد رہیں۔ آئیے ایک اور سبق بھی رمضان المبارک کا سنتے جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان، بولیے رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے اگر یہ بات عرض کر دوں غلط نہیں ہوگی کہ اگر رسول کریم کے سارے دین کو الف تا یا، سارے دین کو ایک لفظ میں بند کرنا ہے تو وہ ہے صبر۔ وہ کیا ہے؟ ساری شریعت صبر پر ہی قائم۔ اگر صبر کا جذبہ انسان کے دل میں موجود ہے تو سمجھ لو شریعت پہ عمل کرنا اس کو کوئی اوکھا نہیں۔ ظاہری بات ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب صبر کر کے اپنی اس خواہش کو روک کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، چھوڑ دے اپنی مرضی، تو صبر کیا نا۔
آپ کی سمجھ کے اعتبار سے مثال عرض کروں کہ کوئی دکھ آن پہنچا، دل کر رہا تھا کہ میں واویلا کروں، ہائے ہائے کروں، لیکن نہیں کیا، اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا، صبر کیا، جو چاہتا تھا وہ نہیں کیا، تو کیا ہے یہ صبر؟ شریعت یہی چاہتی ہے جو تیری مرضی ہو وہ نہیں کرنی، جو رب چاہتا ہے وہ کرنا ہے، اپنی مرضی چھوڑ کے اس کے حکم پہ چلنا، یہ صبر ہے، اور رمضان اسی کا سبق دیتا ہے۔ آپ بند کمرے میں بیٹھے تھے، بھوک بھی شدت کی لگی ہوئی تھی، کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا تھا، جس بندے نے واقعی سچ مچ کا روزہ رکھا ہو، کیا وہ بند کمرے میں کھا پی لے گا؟ بولیے کیوں؟ وہ یہ کہے گا کہ لوگ بے شک نہیں دیکھ رہے، میں کھا کے لوگوں کو کہہ دوں روزہ ہے تو لوگوں نے تو مان ہی لینا ہے، لیکن وہ نہیں کھائے گا، کیوں؟ رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ بڑا سبق رمضان المبارک کا کہ رب یہی چاہتا ہے میرا بندہ ساری زندگی اس نقطے پہ کھڑا رہے کہ رب دیکھ رہا ہے، بس اگر اس نقطے پہ انسان کی زندگی قائم ہو گئی تو زندگی میں گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات لکھ لیں بے شک اپنے دل پہ، اگر ہمیں اس بات کا احساس صحیح طریقے سے ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے تو ہم سے گناہ نہیں ہوگا۔ اسی سوچ میں کمزوری آ جاتی ہے جس وقت ہم سے جرم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سوچ کے اوپر پوری طرح زندگی بھر پکے ہو جائیں تو پھر 11 مہینے چھوڑو پوری زندگی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہو نا، دفتروں میں جاتے ہو، کسی حساس ادارے میں جاتے ہو، کسی حساس جگہ سے انسان کا گزر ہو تو وہاں پہ سٹیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی غلطی نہ کرنا بھائی، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کے ذریعے سے تم پکڑے جاؤ گے۔ اور اگر وہاں پہ کوئی شرارتی چور چوری کرنا چاہے تو وہ پہلے کیمرہ سائڈ پہ کرے گا پھر اپنا کام کرے گا، وگرنہ وہ جرم سے باز ہی رہے گا۔ اگر کسی گورنمنٹ کا لگایا ہوا کیمرہ وہ ہمیں جرم سے روک سکتا ہے تو اس کی نگاہ قدرت کہ جہاں پہ کیمرہ نہیں پہنچ سکتا اس کی نگاہ قدرت پہنچ جاتی ہے۔ رمضان یہ احساس انسان کے دل میں زندہ کرتا ہے کہ بندے اس بات پر قائم رہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ اور میں قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس بندے کو نصیب ہو جائے، وہ کسی جھونپڑی میں بھی رہنے والا ہو، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے۔ وہ غریب نہیں، وہ بڑا انسان ہے، وہ بہت بڑا انسان ہے جس بندے کو یہ احساس نصیب ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ابھی سنیے، خلافت، دور خلافت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ بادشاہ ہیں، حاکم وقت ہیں، خلیفہ ہیں، اور گلی میں گاشت کر رہے ہیں، حالات کی خبر گیری کر رہے ہیں، اور حالات کی خبر گیری کرتے کرتے گھر کے پاس سے گزرے جس گھر کا کام تھا دودھ بیچنا، دودھی تھے، اور اس گھر کے اندر ایک خاتون اپنی بچی کو کہتی ہے بیٹی خرچہ پورا نہیں ہوتا، آج کے دودھ میں کچھ پانی ملا دو، دودھ بڑھ گیا تو آمدنی زیادہ ہو جائے گی اور خرچہ ہمارا پورا ہو جائے گا۔ تو وہ بچی کہتی ہے اماں امیر المومنین عمر فاروق نے منع کیا ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ تو ماں آگے سے کہتی ہے رات کے اس پہر تیرا امیر المومنین کوئی دیکھ رہا ہے کہ ہم پانی ملا رہے ہیں؟ تو اس ماں کی بچی آگے سے کہتی ہے اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا پر رب دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا پر رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سنتے ہیں اس بچی کی زبان سے، اپنی مسند خلافت پہ جاتے ہیں، ایوان شاہی میں جا کے بیٹھتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، حضرت عمر اپنے شاہزادے کے لیے رشتہ اس دودھ بیچنے والی عورت سے طلب کرتے ہیں کہ یہ بچی جو تیری ہے، اس بچی کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتا ہوں۔ اب چوکھے مالدار تھے، مالداری تو یہی تھی کہ ان کا دودھ بیچ کے گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی صحیح نہیں ہوتا تھا۔
اور اس میں بھی پانی کا سوچ رہے تھے، اور وقت کا حاکم خلیفہ وقت اپنے شہزادے کا رشتہ اس گھر سے لے رہا ہے، تو کیوں؟ کیا دیکھا اس گھر میں؟ اس خاتون کے مزاج میں دیکھ لیا کہ ایک بات پکی بیٹھ گئی ہے، کون سی؟ کہ رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ ساتوں کمروں کے دروازے بند ہیں، عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو بلا رہی ہے، پر اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام ان بند کمروں میں بھی رک کے کھڑا ہے، تو وہاں پہ بھی اصل ورک کون کر رہا ہے؟ کہ رب۔ یہی سوچ وہاں پہ کام کر رہی ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اندھیری رات میں کسی کے مال پر ہاتھ پہنچ گیا اور انسان اٹھا رہا سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں دیکھ رہا، اور انسان باز آ جائے وہاں سے کہ میں نے یہ جرم نہیں کرنا، اور دل میں سوچ یہی ہو کہ رب۔ یہ چھوٹی سی نیکی نہیں، یہ وہ نیکی ہے جس پر رب فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جس بندے نے جرم اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ رب دیکھ رہا ہے، فرمایا اس بندے کو بروز قیامت ایک نہیں رب دوہری جنتیں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک یہی احساس زندہ کرتا ہے کہ بندے رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ اب بدقسمتی سے جتنا اسی احساس کا قتل رمضان میں ہوتا ہے، سوائے چند حضرات کی اللہ ماشاء اللہ، جن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے رمضان کا حیا کرنا، کہ ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، وگرنہ اس احساس کو رمضان میں ہی قتل کیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی کنات لگا لی اپنے ہوٹل کے سامنے، اندر سب کچھ چل رہا ہے، بھئی سڑک سے گزرنے والا نہیں دیکھ رہا تو رب تو دیکھ رہا ہے کہ تو اندر کیا کر رہا ہے۔ صحت مند لوگ وہاں پہ سر عام بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں، رمضان المبارک کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ دوپہر کو چلو تو گھروں سے دھوئیں اٹھتے نظر آ رہے ہیں، سڑکوں پہ چلتے لوگ 4 انگلیوں میں چھپا کے سگریٹ پی رہے ہیں۔ اگر 4 انگلیوں میں یہ سگریٹ چھپا لی ہے، میرے تیرے جیسے بندوں کا حیا ہے، اس کا بھی تو کر۔ رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ انسان کے کردار پر اس چیز کا اثر ضرور ہو کہ میرے اندر جو احساس میرا رب بیدار کرنا چاہتا ہے، وہ احساس اسی انداز میں بیدار ہو کہ 11 مہینے پوری زندگی اس کے وجود پر رمضان المبارک کے اثرات نظر آ رہے ہوں، اور قدم با قدم اس کے اندر سے یہ آواز گونجے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز انسان کو نصیب نہیں ہوئی تو اب میں حدیث پڑھنا لگا ہوں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی روزہ دار ایسے ہوں گے جن کو روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملے، سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملے۔ سحری کے وقت اپنے جانور کو چارہ ڈال دو، بعد میں قلعے پہ باندھ دو، اسے نہ کھلاؤ نہ پلاؤ، تو کیا وہ روزہ دار ہو گیا؟ بولیے نا، روزہ دار ہے۔ اگر ہم نے باقی معاملات میں اپنے آپ کو کور نہیں کرنا تو پھر روزے کا فائدہ؟ سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا اکثر روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، بس اور کچھ نہیں ملتا۔ اور جس نے سچ مچ کا رکھا، سرکار فرماتے ہیں اسے رب دنیا میں بھی خوشی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی خوشی عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں خوشی افطاری کے وقت، آخرت میں خوشی جب رب کا دیدار ہوگا اس کے وقت، اسے اللہ اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ حقیقی روزہ رکھنا یہ ضروری ہے، حقیقی روزہ رکھنا، اور حقیقی روزے کا مقصد سمجھنا ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر یہ بات سمجھے، سوچے کہ واقعی جس ذات کی خاطر میں بند کمرے میں کچھ نہیں کھا رہا، اسی ذات کی خاطر مجھے میز کے نیچے سے رشوت پکڑنی ہو تو اس سے بھی باز آ جاؤں۔ کیوں؟ عملہ نہیں دیکھ رہا پر رب دیکھ رہا ہے۔
سود کا کاروبار لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے کر رہا ہے، لوگ معزز سمجھتے ہیں، اپنا معاملہ چلتا رہے، بھائی لوگوں کو اہم سمجھا، جس کا بندہ ہے اس کی کیا حیثیت، وہ نہیں دیکھ رہا، رب دیکھ رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے، اور اگر 11 مہینوں کا حال وہ ہے تو رمضان تو کہے گا کہ میں تو آیا تھا مہمان بن کے، میری قدر ہی نہیں کی، میری قدر ہی نہیں کی گئی۔ رمضان المبارک کے مہینے کا ایک اور سبق، اور وہ بھی حدیث پاک سے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ لفظ پہ تھوڑا غور کرو، تھوڑی سی توجہ ہوگی آپ کی تو بات ساری کی ساری آخر تک آپ کو آپ پہ ہی سمجھ آ جائے گی۔ ہمدرد، ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہوں تو کیا کہتے ہیں، ہم دونوں ہم سبق ہیں، کیا مطلب، اس کا میرا سبق ایک ہے، دونوں ہم استاد ہیں، اس کا میرا استاد ایک ہے، ہم قوم ہیں، ہماری قوم ایک ہے۔ رمضان ہم دردی کا مہینہ، کیا مطلب، مسلمان کو مسلمان کا درد ایک رکھنے کا سبق یہ بھی رمضان دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ بیچارہ گھر میں روٹی نہ ہونے کی وجہ سے دکھی ہے تو وہ اس کے گھر کی پریشانی ہے، نہ، یہ خالی اس کا درد نہیں، یہ تیرا بھی درد ہو، تبھی تو ہم درد بنے گا۔ اور رمضان یہی ہم دردی کا سبق دیتا ہے۔ کسی کا چولہا نہیں جل رہا تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ خالی اس کا درد ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، نہ بھائی، اس کا درد خالی نہیں، یہ تیرا درد بھی ہو تب تو کامل مسلمان ہے، اور اگر اس کے درد میں تیرا درد نہیں پھر سمجھ لے کہ تیرے ایمان میں کمزوری، تیرے اسلام میں کمزوری، تو نہ کا مسلمان۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان، ورنہ تسبیح تو کم نہ تھے کروں بیاں۔ انسان تجھے پیدا ہی اسی درد کی خاطر کیا رب نے کہ تو انسان کا درد بانٹے۔ تسبیحاں پڑھنے کے لیے فرشتے تھوڑے تھے، تسبیح کو کم نہ تھے کروں بیاں، فرشتے تھوڑے تھے جنہوں نے نہیں سونا، نہ ہی کھانا، نہ ہی پینا، نہ ان کی بیوی، نہ ان کے بچے، نہ کوئی ان کو مصروفیت، ہر وقت وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہمیں کیوں پھر رب نے بنایا، فرمایا درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، انسان کا درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا گیا، انسان آپس میں ایک دوسرے کا درد بانٹے، ہم درد ہو جائے۔ اب اس درد کا احساس اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ درد انسان کی ذات پر بیتے تب، وگرنہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا، آنکھوں کی قدر نبینا جانے تے روٹی کی قدر بھوکا جانے۔ جس کو روزانہ 3 ٹائم کا اچھا نصیب ہو رہا ہے، اللہ سب کو نصیب کرے، اسے کیا خبر بھوکے کو درد کیا ہوتا ہے، لیکن رمضان بتا کے جاتا ہے کہ بھوکے کو درد کیا ہوتا ہے، بھوکے کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ سارا دن کا روزہ رکھا ہوا ہو اور خدا نخواستہ افطاری کے ٹائم کچھ بھی نہ ملے تو کتنا درد ہوگا۔ اور اسی درد کو ذرا اس رنگ میں بھی سوچئے، بھائی سارا دن بیچارہ چوک میں کھڑا مزدوری کے انتظار میں، دن سارا گزار کے چلا گیا، شام کو مزدوری بھی نہ ملے اور خالی ہاتھ گھر میں گیا، اور بچے دیکھ رہے تھے کہ بابا کچھ لے کے آئیں گے، اس کا درد کون سمجھے گا؟ مسلمان نے ہی اپنے مسلمان بھائی کا درد سمجھنا۔ اپنے لیے ہر کوئی جی لیتا ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان اپنے لیے کم، اپنوں کے لیے زیادہ جیتا، اپنے لیے گھٹ، اپنوں کے لیے زیادہ جیتا۔ اپنے لیے تو جانور بھی جی لیتے ہیں۔ مومن کا فرق یہی ہے کہ مومن کی زندگی کی اکثر حصہ اوروں کے لیے جینے میں گزرے گا۔ آپ کو پتہ ہے، بلکہ سنتے رہتے ہو بار بار، غاروں میں جا کے ہمارے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے تو اپنے لیے، بولیے، ہمارے لیے، ہمیں سبق دے کے گئے، بھئی اپنے لیے جینے والے ہزاروں لاکھوں مل جائیں گے، مومن اپنے لیے نہیں اپنوں کے لیے جیتا ہے،
اپنوں کے لیے جیتا، ہم اپنوں کے دکھ درد کو بانٹنے والے بنے۔ یہ رمضان سبق دے رہا ہے۔ پیاس کی شدت رمضان میں محسوس ہوئی، تب ہمیں پتہ چلا کہ پیاسے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پیاسے کو کتنا درد ہوتا ہے۔ وہ نیند کی کمی کی وجہ سے کچھ جسم پر تکلیف سی محسوس ہوئی، تب ہمیں پتہ چلا کہ جو راتوں کو جاگ کر بیچارے دیہڑیاں لگاتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، ان کو کتنا درد پہنچتا ہوگا۔ تو یہ سارا سبق رمضان ہمیں دیتا ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ بھائی ہمدرد بن جاؤ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدرد بن جاؤ۔ اور کئی دفعہ انسان کے پاس، ہمارے پاس تو وسائل ہیں، اگر کسی کے پاس کسی بھائی کا ہمدرد ہونے کے لیے وسائل نہ ہو تو بزرگوں نے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، سردی کا موسم تھا اور کانپ رہے تھے اور گرم کپڑے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا پہنتے کیوں نہیں، کانپے جا رہے ہو؟ فرمایا میرے محلے کے غریب ایسے بھی ہیں جن کو گرم کپڑے نصیب نہیں، وہ کانپ رہے ہیں۔ کہا میں بھی ان کے ساتھ اس موسم میں اسی طرح کانپ کر ہمدردی کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ ہمدردی کر رہا ہوں۔ اپنی عیاشیاں، اپنی خوشیاں کسی کے درد کو بڑھانے کے لیے نہ شیئر کرنا، کسی کا درد بڑھ نہ جائے، اپنی خوشی اپنی ذات تک محدود کیجیے۔ اور یہ دکھڑا بھی رمضان کی ابتدا میں عرض کرنا انتہائی ضروری ہے ممبر و محراب سے، کہ اپنے رزق کی وسعت جو رب نے تمہیں بخشی ہے رب نصیب کرے، لیکن اس رزق کی وسعت کا مطلب یہ نہیں غریبوں کو ستایا جائے، نہ۔ اپنا لمبا چوڑا دسترخوان کسی کے سامنے زبان سے بیان یا سوشل میڈیا پہ نہیں، کسی کا دل دکھ سکتا ہے، اور کسی کا دل دکھ گیا تو رکھا ہوا روزہ کسی کام کا نہیں رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت رمضان المبارک کی فضیلت اور شان میں تقریر کی، وہ حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ایک جذبہ دینے کی خاطر ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے۔ سرکار نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس بندے نے رمضان میں روزہ دار کی افطاری کرائی، وہ افطاری اس کی گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گی۔ سننا، میں کسی اور مقصد کے لیے یہ جملے بیان کر رہا ہوں، آگے سنو۔ سرکار نے فرمایا وہ افطاری اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرانے کا سبب بنے گی۔ دو انعام ہو گئے۔ تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افطاری فائدہ یہ دے گی کہ جتنا اجر اس کو ملا اتنا افطار کرانے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے۔ تقریر حضور فرما رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے۔ اب وہاں پہ تقریر کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ پریکٹیکلی لائف میں ساری گفتگو کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ تو صحابہ سن رہے تھے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، تو صحابہ نے پوچھ لیا حدیث پاک میں لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم، آقا ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے وسائل تو نہیں کہ ہم روزہ دار کی افطاری کرا سکیں۔ ہر بندہ ہم دوسرے کی افطاری کرائیں، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں۔ صحابہ حضور سے عرض کرنے لگے، توجہ سے سنی پچھلی بات، کتنے اجر ہیں افطاری پہ؟ گناہوں کی بخشش، جہنم سے آزادی، اور روزہ دار جتنا اجر، بہت بڑے اجر تھے۔ حضور سے عرض کرتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے پاس توفیق نہیں اتنی کہ ہم روزہ دار کی افطاری کریں۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 اجر تو اس بندے کے لیے بتائے ہیں جس نے پانی کے ایک گھونٹ سے بھی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا۔ یہ 3 اجر تو اس کے ہیں جس نے صرف پانی کے گھونٹ سے افطاری کرائی، جس نے ایک کھجور دے کے افطاری کرائی۔ آقا تو جس نے پیٹ بھر کے کھلایا، فرمایا اس کو تو رب بروز قیامت اتنا نوازے گا، حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا، قیامت کی تپتی دھوپ میں جنت جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اب یہ جملے میں جس مقصد کے لیے عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ رسول کریم بتا کے گئے افطاری میں بھی اپنی مال کی وسعت کا اظہار کوئی ضروری نہیں، بد قسمتی سے
بدقسمتی سے ہماری افطاریاں ذاتی تعلقات کی بنیاد تک بند ہو کے رہ گئی۔ جتنا رونا ہوتا ہے بھائی اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے حالات پہ ہی ہم روتے ہیں، جھوٹی کہانیاں بنا کے نہیں۔ میں اپنے آنکھوں دیکھی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس کی وجہ سے یہ تقریروں میں ہمیں بات کہنی پڑتی ہے۔ چند سال پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک افطاری تھی، محفل تھی، مجھے بھی مدعو کیا گیا، دعوت دی گئی تھی، ہم وہاں پہ پہنچے، محفل بھی ہوئی، لیکن وہ سفید پوش افطاری کرانے والے نے سارے ہی اپنے جیسے سفید پوش ہی بلائے ہوئے تھے، سارے ہی سفید پوش بلائے ہوئے تھے۔ اور ہوا کیا کہ جس وقت افطاری کا ٹائم ہوا، ابھی 4 منٹ رہتے ہیں، ایک ملک صاحب چودھری صاحب بولے وہ ٹائم ہو گیا جی روزہ افطار کرو، تھے سارے ہی ٹوٹ پے۔ اب مسجد میں بیٹھا ہوں، وہیں پہ جو اکثریت کی زبان سے سنا، اپنا گمان نہیں، اکثریت کی زبان سے، اس سے محسوس ہوا کہ 80% بغیر روزے کے تھے، 80% بغیر روزے کے۔ اور افطاری کیوں کرا جا رہی ہے؟ بس تعلقات نبھانے کی خاطر۔ عجیب بات ہے بھائی، بغیر روزے والوں کو ہی کھانا کھلانا ہے تو پھر نام افطاری دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اسی جگہ پہ دیکھا کہ جو روزہ دار بیچارے اسی کے محلے کے قریب قریب کے پڑوسی رہنے والے، وہ اذان کی آواز سن کے مسجد کی طرف جا رہے تھے، اور وہ وہاں پہ بیٹھے جی بھر کے کھایا، گاڑیوں میں بیٹھے اور چلتے بنے، نماز کی بھی فکر نہیں۔ ایسی افطاری کا کیا فائدہ؟ ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ اگر افطاری کرانے کا شوق ہو، محلے کی گلی کے نکر سے لے کے آخر تک چیک کرو کتنے گھر ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، اور کتنے گھر ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے لیے کچھ میسر نہیں۔ کوئی نہیں ضروری تم لمبا دسترخوان لگاؤ، اپنے تھیلے میں پیک کرو افطاری کا سامان، چپ کر کے دروازے پہ دستک دے کے ان کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا اس پہ اجر ملے گا نا، لمبا دسترخوان لگانے پہ بھی اتنا نہیں۔ اگلے کی عزت بھی رہ جائے گی اور ان کے گھر میں ان کی ضرورت کا سامان بھی پہنچ جائے گا۔ ذرا چیک تو کیجیے اپنے محلے سے کہ کتنے کتنے سے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کتنوں کے پاس افطاری کا سامان نہیں ہوتا۔ ہم نے ان کے ہاں افطاری کا سامان پہنچانا ہے۔ رمضان المبارک یہی تو سبق دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ۔ اور اس موقع پر ایک اور غلطی بھی یاد رکھنا، بچنا، اگر صدقہ فطر کی صورت میں ہو یا زکوٰۃ کی شکل میں ہو، کسی غریب تک پہنچانا ہے تو ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے، دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی نہ ڈالنا، بلکہ دیتے ہوئے تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی ہوں تاکہ اسے شرمندگی نہ ہو رہی کہ میں کچھ لے رہا ہوں۔ اول تو یوں دینے کا انداز یہ ہو کہ لینے والے کو خبر ہی نہ ہو کہ کس نے میری مدد کر دی۔ قسمیہ بات ہے، اگر اس رنگ میں توفیق ہو گئی تو ہمارا آگے موضوع آئے گا، اس کا ایک حصہ ہے۔ میں وہ حدیث آ گئی تو پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بخاری شریف میں ہے، حضور علیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ 7 بندوں کے بارے میں فرمایا نا کہ انہیں اللہ عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جب تک اتنا بڑا نام نہ ہو ہمارے صدقہ کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا، پھر یہی نام بچے گا، آخرت میں کچھ نہیں۔ لیکن جس وقت اس کی رضا کے لیے کیا، اگلے بندے کی عزت نفس کا دھیان رکھنا بھائیو بڑا ضروری ہے۔ جس غریب کو دے رہے ہو اسے قطعاً اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں ماڑا ہوں اور یہ وڈیرا ہے، نہ، اس رنگ میں دو کہ وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ تو میرا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ تو نے میرا صدقہ قبول کیا۔ اوکھا بڑا ہے لیکن اس پہ اجر بڑا ملتا ہے۔ میں ایک آپ بیتی عرض کرتا چلوں، اخبار پہ چھپا تھا، یہ معاملہ ایک علاقے کا تھا اور سچی بات ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر کچھ فلاحی تنظیمیں جو ہیلپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ نکلتے ہیں اور
امدادی کارروائیاں لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ اخبار پہ چھپا تھا کہ ایک فلاحی تنظیم ایک گھر میں گئی، دروازہ کھٹکایا، راشن بھی تھا، سوٹ بھی تھے، اور سامان دینے لگے۔ اس گھر کی خاتون کو دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ خاتون بیوہ جب وہ سامان لینے لگی تو اندر سے وہ 7-8 سال کی اس کی بچی تھی، وہ دوڑ کے آئی اور اس نے اپنی والدہ کے ہاتھ سے وہ سامان کھینچا۔ اس نے کہا اماں نہیں لینا ہم نے یہ سامان، واپس کر دو ان کو۔ فلاحی تنظیم کے لوگوں نے کہا بھائی کیوں نہیں لینا؟ اور اتنی سی بچی اتنی جذباتی کیوں ہو گئی کہ وہ دوڑ کے آ کے وہ سامان کھینچ رہی ہے، کہتی ہے نہیں لینا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ جب انہوں نے بار بار پوچھا تو اس چھوٹی بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اماں پچھلے سال یہی لوگ ہمارے گھر میں کپڑوں کے سوٹ دے کے گئے تھے اور انہوں نے تصویر بنا کر سوشل میڈیا پہ لگائی، اور جب وہ کپڑے پہن کر میں باہر گئی تو مجھے میری ہم عمر بچیوں نے تانے دیے کہ کسی کے دیے ہوئے پہن رہی ہو۔ اس بچی نے ماں سے کہا اماں پرانے کپڑوں میں عید گزار لوں گی پر یہ تانے نہیں برداشت۔ ہماری اس روش سے اگر کسی کا دل اس قدر دکھ گیا کہ وہ ہمارا صدقہ لینے سے بھی پیچھے ہٹ گیا، ہم اپنے مالک کے دربار میں کیا منہ دکھائیں؟ رمضان المبارک کے اس موقع پر انتہائی دکھ کے ساتھ عرض گزار ہوں کہ اپنے صدقات بھی غرباء تک پہنچانے ہیں۔ جتنا پردہ پوشی ہو سکے، جتنا پردہ پوشی ہو سکے اس کا دھیان رکھنا، تب جا کے اس کا کامل اجر ملے گا۔ اور اللہ کا دین یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے دوسرے بندوں کا جو دکھ درد بانٹیں اس کے اندر انداز یہی ہو کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے اور کسی کو اپنی کمزوری کا احساس نہ ہو، میں کم تر آدمی ہوں۔ کسی کو دے کر الٹا اس کا شکریہ ادا کرو، میاں تیری مہربانی، تو نے قبول کر لیا، تیری مہربانی، تو نے قبول کر لیا۔ اور واقعی اس کی مہربانی ہے، حقیقتاً مہربانی تو اس کی ہے، حقیقتاً مہربانی اس کی ہے۔ وہ جنید بغدادی تھے کہ باجدید بسلامی تھے، گلی سے گزرے نا تو کسی نے بڑی بڑی 2-4 گالیاں دے دی۔ حضرت آگے گئے تو آگے جا کے کوئی اشرفیوں کی تھیلی لی اور مرید کو فرمایا یہ اس کو دے کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے، لوگ پھول نچھاور کرنے والوں کو نذرانے دیتے ہیں، آپ گالیاں دینے والے کو بھی بھیج رہے ہیں کہ یہ پیسے اس کو دے کے آؤ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ساتھ یہ بھی کہنا تیری مہربانی۔ اس نے کہا بھائی گالیاں دینے والے کو کیا مہربانی؟ فرمایا ویسے ہی تو گزر جانا تھا نا، ویسے ہی تو گزر جانا تھا۔ اس نے گالی دی اور اس کی گالی پر میں نے کیا صبر، اللہ نے مجھے دیا اس پہ اجر، اور وہ جو اجر ملا اس کے ملنے کا سبب وہ بنا، تو اس کو کچھ دے کے آؤ نا کہ اس کی وجہ سے مجھے رب کے دربار سے اجر مل رہا۔ وہ یہاں تک جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں اس کی مہربانی کہ اس نے قبول کیا تو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اجر ملے گا، شکریہ اس کا ادا کرو، اور اپنے عمل کو جتنا ہو سکے چھپا کر رمضان المبارک کے اندر ہم اس اہتمام کے ساتھ جئیں کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہمدردی والا جو احساس ہے وہ ہمارے وجود کے اوپر زندہ ہو، اور عید کے دن بھی اور پھر بعد از عید بھی جو جتنا وقت اس دنیا کے اندر رہنا ہے، ہم کسی کے دکھ بانٹ نہیں سکتے تو کسی کو دکھ دینے والے تو نہ بنے، کسی کو اذیت دینے والے تو نہ بنے نا۔ وہ بھی تو لوگ تھے کہ حضرت ابوبکر اپنا چہرہ لپیٹ کر چادر میں کسی بیوہ کے گھر میں جھاڑو لگا کے آتے ہیں اور پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کون کر کے آتا ہے، گھڑے بھر کے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، کھانا دے کے آتے ہیں اور کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ کون ہے جو یہ ساری امداد کر رہا ہے۔ بھائی نام اس کے دربار میں بناؤ، اور اس کے دربار میں بنا ہوا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ کے دربار میں اپنی حاضری کسی طریقے سے پوری کرنی چاہیے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہی سبق دے رہا ہے۔ بس امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی فرمایا تھا کہ رب یہی چاہتا ہے روزہ رکھ، تیری نیند کم ہو اور نماز کی زیادتی ہو، جس کی وجہ سے
تیرے جسم میں شیطان کی جو اثرات ہیں وہ کم ہو جائیں، اور فائدہ یہ ہوگا کہ 11 مہینوں میں پھر شیطان تیرے قریب آنے لگے گا تو آ نہیں سکے گا۔ رمضان میں اس قدر پریکٹیکلی مشق کر لو تاکہ 11 مہینوں میں شیطان قریب بھی نہ آ سکے۔ ہم تو چلتے ہی الٹی ہیں نا، اور ایک جگہ پہ لوگ کہنے لگے شیطان جب رمضان میں بند ہوتا ہے تو رمضان میں کون گناہ کراتا ہے؟ پھر وہی جو 11 مہینوں کی ہماری شیطان کی تابع داری میں زندگی گزری ہوتی ہے نا، وہ موافقت کی اثر اور تاثیر پھر 1 مہینے میں بھی نہیں جاتی، وہ اثرات 1 مہینے میں پھر ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ شیطان تو بند گیا، لیکن اب گناہ کون کر رہا ہے؟ وہ شیطان نے جو اندر انسان کے وجود میں گندگی گول دی وہ کرا رہی۔ تو چاہیے یہ کہ وہ شیطان بے شک کھلا ہوا بھی ہو تب بھی قریب نہ آ سکے۔ اس نے خود کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ مولا سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا پر تیرے چنے ہوئے لوگ میرے ہتھے نہیں چڑھے گے۔ وہ بھی جواب دے گا۔ تو مخلص اسی دور کے اندر یہ وقت ہے، ایک بہت اچھا وقت اللہ نے عطا فرمایا رمضان المبارک کا، جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے۔ یہ نہیں، میں نے ابھی پڑھا تھا، وقت تھوڑا ہے اس واسطے میں بیان نہیں کر سکا، احیاء العلوم کا حوالہ یہ لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اپنے آپ کو رمضان کے دنوں میں یا راتوں میں ضعف کمزوری کا احساس دلاؤ، یہ نہیں کہ سو کر روزہ گزار دو، فائدہ ہی کوئی نہیں، جہاں کر تاکہ پتہ چلے کہ مجھے کچھ احساس ہو رہا ہے، رات کا زیادہ جاگنا ہے اور تھوڑا سونا ہے، یہ بھی ضرور کرو تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کے جسم میں نور پیدا ہوگا، نور پیدا ہوگا اور دل صاف ہوگا۔ اور کہا کہ افطاری میں جو دوپہر کا کھانا چھوڑا ہے وہ یہ نہ ہو کہ دوپہر والا افطاری کے ساتھ ملا کر اکٹھا 2 ٹائموں کا ایک جگہ پہ کھا لو، پھر بھی کیا فائدہ؟ کہا نہیں، جتنا پہلے رات کو تھا اتنا ہی رکھو، دوپہر والا درمیان سے مائنس ہو جائے، ختم ہو جائے۔ وہاں پہ امام غزالی لکھتے ہیں پھر دل ایسا صاف ہوگا کہ زمین پہ بیٹھ کر عالم بالا کے منظر اللہ انسان کی آنکھوں کے سامنے کر دے۔ ولی ایسے ہی بنتے ہیں نا، ولی ایسے ہی بنتے ہیں۔ ولایت یہی ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف چل کر انہوں نے اپنی زندگیوں میں رنگ لگائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔